على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ برو بہر میں خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. یہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. جب وہ خلاف چلتا ہے تو خشکی اور تری میں فساد آ جاتا ہے. یہ اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کو خرید لیتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں ایک قانون بتایا ہے ہمیں کہ تبدیلی کہاں سے آئے گی. ہم روز روز تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، تبدیلی آ جائے گی. کتنے جگہ ہیں کہ جہاں مہنگائی نہیں ہے لیکن فساد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پشتون جدا ہو جائے، پنجاب جدا ہو جائے، سرائکی جدا ہو جائے تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے، مسائل اور گمبھیر ہو جائیں گے. تقسیم ہو کر یہ جو تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں کھائے گا. اور اس کے لیے پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ٹکڑی ٹکڑی کر دیا جائے، پاکستان کو ٹکڑی ٹکڑی کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسی عناصر کا قلع کما کریں اور ان کو جڑ سے پھینک ڈالیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسلمانوں کو عافیت سے رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ تبدیلی تمہاری باتوں سے نہیں آئے گی، کہ اچھی اچھی باتیں کریں. مثلا یہ کہے کہ میں نیا پاکستان بناتا ہوں، ایک بات ہے، ٹھیک ہے. نئے قسم کے ہوتے ہیں، نئے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہو، نئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدترین ہو. کیا ہو؟ کیونکہ پہلے اچھا تھا، کیا ہو گیا؟ اب نیا ہو گیا، بدترین ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں. میں مدینہ ریاست کو قائم کروں گا، یہ باتیں ہیں. میں اسلام کو نافذ کروں گا، یہ باتیں ہیں. میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ ساری باتیں ہیں. میں مہنگائی ختم کروں گا، یہ مہنگائی تمہارے ہاتھ میں ہے. جب چیزیں کم ہو جائیں گی مہنگائی خود بڑھ جائے گی. جب تمہارے لوگ بے ایمان ہوں گے، پیسہ سارا کا سارا کھائیں گے اور ہڑپ کریں گے تو خود مہنگائی آ جائے گی. مہنگائی کے لیے بات ہی نہیں ہوتی.
یہ ہماری خطا ہے، یہ ہماری غلطی ہے. ہمارے ایک بزرگ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علی میاں کے نام سے مشہور تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تعمیری انسانیت. تعمیری انسانیت میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے. غالباً تعمیری انسانیت کتاب ہے، اللہ پاک معاف فرمائیں اگر غلطی ہو گئی ہو. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو وراثت میں کوئی اس کو ہیرا مل گیا تھا. وہ ہیرا بہت بڑا قیمتی تھا، بڑی قیمتی ہیرا تھا. اس ہیری میں کوئی ایک دن وہ رات کے وقت استنجا کے لیے اٹھا. پہلے زمانے میں بڑی بڑی گھر ہوتے تھے، ایک طرف گائے ہوتے تھے، گدے ہوتے تھے، وہ باندھی جاتی تھی، اور ایک طرف بندے سوتے تھے. میں نے خود بھی وہ منظر دیکھا ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی تھا. اب تو گھر چھوٹی چھوٹی ہو گئے، مویشیاں ختم ہو گئی. ایک طرف مویشیاں ہوتی تھیں، ایک طرف ہم سوتے تھے. تو وہاں لوگ چھوٹی پیشاب بھی کرتے تھے. تو تقاضی کیے وہاں اٹھا، تو وہاں سے اس کی وہ ہیرا گر گیا. اب سوچا کہ ہیرا کہاں ملے گا، یہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہاں یہ تو گوبر ہے، چیزیں ہیں پڑی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں ہوگا. آئیے روڈ پر اس کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں روشنی بھی ہے، آسانی سے مل جائے گا. تو وہ روڈ پر اس کو ڈھونڈنے لگا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کیا وہ گم ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہیرا گم ہو گیا ہے، لاکھوں روپے کے ایک ہیرا ہے. وہ بھی ساتھ لگ گیا، تیسرا لگ گیا، چوتھا لگ گیا. اس میں ایک ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ بابا بتاؤ تمہارا یہ ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گایوں کی جو استبل ہے اس میں گم ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ وہاں پھر وہ یہاں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہاں روشنی نہیں ہے، اور وہاں وہ ساری خاک مٹی ہے اور گوبر ہے، وہاں مشکل ہے، وہاں نہیں ملے گا، یہاں میں اس لیے ڈھونڈتا ہوں. تو ہمارا حال وہی پاگلوں کی ہے. فساد کہاں سے آیا ہے؟ ڈھونڈتے کہاں ہے؟ کوئی اس کو پتلون میں ڈھونڈتا ہے کہ میں پتلون پہن گے تو کیا ہو جائے گا، پرشر خیال ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہماری مسائل حل ہو جائے گا. تم نے پتلون بھی پہن لیا، تمہیں ٹائی بھی پہن لی، صرف اتنا ہو گیا کہ تم ان کے غلام ہو. بس تمہارے پاس ہے کیا چیز؟ تم نے کہا کہ چلو ہم وہ شراب پیتے، ہم شراب پئیں، تبدیلی آ جائیں گی. کیا شراب سے تبدیلی آ جاتی ہے؟ تم نے کہا کہ وہ بہایائی کرتے ہیں، ہم بہایائی کریں، جوش کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، ٹھیکی ویکی لگاؤ، ہماری جاسوسی بھی کریں گے، بہایا بھی تم کو بنا دیں گے. اس نے کہا کہ اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. حل ہو گیا. برطانیہ نے کہا کہ وہ مثلا وہاں وہ کریں گے، وہ کیا، وہ آزادی دو لوگوں کو. آزادی دی، خود بھی ختم ہوا، جماعتی بھی تقسیم ہوتا چلا گیا. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دنیا ہے، کسی کا نہیں ہے. اس میں تم کو ایسا رہنا ہے جس طرح رب العالمین چاہتے ہیں، اس کے مطابق چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اس کے خلاف چلو گے تو چند دن آپ کو مزے ملیں گے، پھر پھنس جاؤ گے. جیسا میں نے کل بتایا، اس دن بتایا تھا کہ ہمارے وہ چوہے کو ہم کس میں بند کرتے ہیں، پنجرے میں بند کرتے ہیں.
اس کے گوشت بھی رکھتے ہیں، اس کی میٹھی میٹھی چیزیں بھی رکھتے ہیں، لیکن بالآخر اس کو کیا کہتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح یہ استدراج ہوتے ہیں، آپ پر نعمتیں ہوں گی، آپ اس نعمتوں سے غرہ نہ ہو جائیں، تکبر میں نہ آئیں کہ وہ عرب میرا دوست بن گیا، جس طرح چوہا کہتا ہے کہ گھر والا میرا بڑا دوست ہے، جیسا میرے لیے بڑی بڑی اچھی چیزیں رکھی ہیں، دیکھو یہ بنا گوشت ہے، یہ فلان ہے، یہ ہے، تمہاری پنسانی کے لیے وہ ہے کہ تاکہ تم اپنا پورا ایمان کو تباہ و برباد کرو، تم کو پتہ چلے کہ اب کہیں کہ میں تو گویا مجھ پر بڑا فضل ہو رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو درجہ بدرجہ پکڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہماری کیا ہم امن آ جائے گا، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہماری مشکلات میں کمی آ جائے گی، ہمارے اندر امن آ جائے گا اور ہم خوشحال لوگ بن جائیں گے، ہمارے اندر اتفاق و اتحاد رہے گا، قطعاً نہیں آئے گا۔ آپ ایک ایک گھر ایک حکومت بن جائے، ایک ایک گھر اتنا تقسیم ہو جائیں کہ ایک ایک گھرانہ ہو جائیں، پھر بھی بائی کی بائی سے لڑائی ہوگی، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ یہ تم کو کس نے کہا ہے کہ پشتونوں کو جدا کرو تو پھر کیا مزے ہوں گے، پنجابی کو جدا کرو تو پھر وہ اپنا مزے کریں گے؟ یہ تم کو شیطان بتاتا ہے۔ وہ شیطان کون ہے؟ شیطان یہود ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان یہود نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ تم کو بتاتے ہیں کس طرح ہوگا، خود تو آپس میں اس کو ملاتے ہیں، تم کو کہتے ہیں کہ جدا ہو جاؤ، دیکھو لڑائی ہو رہی ہیں، جدا ہو جاؤ، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ پاکستان ہندوستان جدا ہو گیا، لڑائیاں ہیں نہیں ہیں؟ وہاں بھی کتنے کروڑ مسلمان تھے؟ میرے خیال میں وہاں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہے، زیادہ ہے کم ہے؟ وہاں 30 کروڑ ہے، یہاں کتنے؟ 20 کروڑ، 22 کروڑ، 22 کروڑ ہے۔ تو کہیں 22 کروڑ کہیں 30 کروڑ مسلمانوں کو تقسیم کرنا تھا۔ اب تک ہم اتنے ہوں گے، اتنے ہوتے تو اس کا کیا ہوتا؟ وہ سبق سیکھ لیتے، لیکن یہ ان کی چھالیں ہوتی ہیں اچھے اچھے ناموں پر۔ ہاں پاکستان کا کرم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہم نے دیکھ لیا کبھی؟ وہاں لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جاتا ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، یہاں ایسا پڑھا جاتا ہے، لیکن وہاں یہاں مسلمان اسلام کے نام پر اسلام کو خطرے میں ڈال دیا، ختم نبوت کی عقیدے کو چھیڑتے ہیں، نموسی رسولت کے عقیدے کو چھیڑتے ہیں۔ یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ حل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ آپ کو پاکستان دیا، اس کو تقسیم نہ کرو، بس جو ہوا وہ ہے، منادیش تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، ایسے تقسیم کیا تھا انگریز نے، ایک سرا کہاں تھا، درمیان میں سمندر تھا، اور یہ سارے پاگلوں نے ساتھ مان بھی لیا تھا۔ یہ پاگل نہیں اور کیا ہے؟ ایک زمین مجھے ایک ٹکڑا، ایک کنال زمین ٹل میں دے دو، ٹل یعنی وہ یہ پشاور میں دے دو، ایک کنال زمین کہاں جائے دے دو، وہ کراچی میں دے دو، اور وہاں لوگ بھی وہاں خود اب لوگ کاشت کریں، ہی بھی کاشت کریں، تو ظاہر بات ہے کہ بس یہ دو بھائی جدا ہو جائیں گے، پھر وہ تمہاری یہ ہماری، ایسی زمین ہمیں دے دی، قبول بھی کیا ہم نے۔ اس وقت لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ آپ دیکھو گے کہ چند سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں واہ واہ۔ حل یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مہربانی فرمائی ہے، جو بچہ ہے اس سے کام لے لو، اس کو آباد کرو،
لیکن اس کی آبادی کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کی آبادی کا نہ سعودی عرب کی آبادی کا نہ دوسری ممالک کی آبادی کا، کہ وہ غیروں کے پیچھے چلے۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت کو بدل نہ ڈالے، جب خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کو پکار کو، دلوں کے احوال کو، تمہاری کردار کو، تمہارے کاموں کو وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ تمہارا اندرونی حال کیا ہے، تمہاری بیرونی حال کیا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اسی کے مطابق فیصلے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک مثال پیش کی کہ فرعون بھی تھا، کتنے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، ان ربکم الاعلی، سارا اقتدار میرے پاس ہے، رب عالم، دیکھو میں کیسا بہادر ہوں، دیکھو کہاں گیا وہ؟ ابھی لاش اس کی پڑی ہے وہاں، عبرت کے لیے پڑی ہے کہ دیکھو یہ تھے وہ خدائی کی دعوے کرنے والے، اللہ نے غرق کر دیا سمندر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انعام نعمت کی تھی، اس کو اقتدار دیا تھا، اس پر مہربانیاں کی تھی، تو کیا اس نے ناشکری کی اختیار کی، تو ناشکری کا وبال کیا ہو گیا کہ بلاحد وہ بھی ڈوب گیا، قوم بھی ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کو میں جو کمزوریاں ہیں، اب وہاں انعامات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اس کو تبدیل نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں۔ اور یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، مصیبت پہنچانے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو برائی پہنچے، فلا مرد لہ، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کائنات میں کوئی روکنے والا نہیں۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ہماری بیڑیاں آ جاتی ہیں، بحری بیڑیاں آ رہے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری لڑائی تھی، اس کا بیڑا جب آیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہمیں امریکہ بچائے گا، بچا لیا تم کو امریکہ نے۔ بچانے والا رب العالمین ہے۔ طالبان کو امریکہ نے کہا کہ تم کو ختم کر دیں گے، اتنے ٹائم میں ختم کریں گے جتنا آدمی سگریٹ پی سکتا ہے، کس کو ختم کر دیا؟ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے رب کے ساتھ کی رحمت کی جوری میں گر جاؤ، وہ ایسی گرو گی آپ کہ آپ اپنے رب کی احکامات کو سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دل سے مانو اور دل سے اس کی احکامات کو مانو، پھر دیکھو کیسا ہوتا ہے، تیرا رب تمہارے ساتھ ہوگا۔
کبھی تم کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. اب دیکھیے پاکستان میں کیا چیز کم ہے. یہاں تیل کی فراوانی ہے، تیل ہے، کافی تیل ہے، دبایا ہے. اس کو جب امریکہ کہتے ہیں کہ مت نکالو، پھر نہیں نکالتا. تم کو کیا ہو گیا خدا کے بندو؟ تم نہیں جانتے اس بات کو. تمہارے پاس بجلی ہے. وہ اس دن خود ایک دن وہ سیاستدان کہہ رہے تھے اجتماع میں، یہاں نہیں تھا، کوئی مدرسے میں اجتماع تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں اتنا کوئل ہے کسی بجلی بنائیں گے، لیکن حکومتیں اجازت نہیں دیتی. پاکستان کے اندر اتنا کچرا ہے، کچرا کہ اس کچرے سے کیا ہے 10 سال بجلی بنتی ہے، لیکن اس کچرے کو بھی کیا بجلی کے استعمال نہیں ہونے دیتی. کیوں؟ کہ ان لوگوں کے ٹکس خراب ہو جاتے ہیں. اس پر لوگ کیا وہ پیسے لیتے ہیں. وہاں سے چیزیں جب آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں اس کو کیا وہ مردار پیسے ہوتے ہیں، چند پیسے ہوتے ہیں. یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ سیاسی کرتے ہیں، یہ کہ غوغا کرتے ہیں. ہم جمہوریت لاتے ہیں. خدا کے بندو، جہاں جمہوریت نہیں تھا اس وقت ٹک ٹاک تھا. جو حق کے زمانے میں جمہوریت نہیں تھی، ٹک ٹاک ہم چلتے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی. ہر چیز زیادہ تھی، چینی بھی زیادہ ہے، پانی بھی زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے. بے ایمان اگر جمہوریت والے ہوں وہ بھی کیا کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر فوجی حکومت ہو وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں. اصل کیا ہے؟ ایمانداری ہے. کیا ہے؟ جس کے اندر ایمانداری ہو وہ کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اب دیکھو پاکستان کو کتنی نعمتیں نصیب کی اللہ تعالیٰ نے. سردی کے موسم میں آپ پنجاب جائیں، آپ ٹانک جائیں. یہ ہمارے وزیرستان والے لوگ سردیوں میں ٹانک آ جاتے ہیں، وہاں گرم ہے علاقہ، جیسمل خان آ جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ جو کوئی ہے یہاں کون ماشاء اللہ ایسا ہے نہیں ہے. اور جب گرمی کا موسم ہوتا ہے پھر ٹانک کی گرمی کیا ہوتی ہے اس کو راس نہیں آتی، پھر کہاں جاتے ہیں؟ تشتا پر کہاں جاتے ہیں؟ پھر وہاں وہ مکین جاتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے علاقے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی. یہاں ہمارے پنجاب والے آتے ہیں گرمی میں، سوات جاتے ہیں، تیز جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈی موسمیں ہوتی ہیں. اور یہاں سے جب گرمی ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کراچی ٹھیک ہے، وہاں سردی نہیں ہوتی. موسم کے لحاظ سے سب سے بہترین جگہ پاکستان ہے. لندن میں میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، وہاں سنا ہے کہ وہ بادل نظر نہیں آتا، نہ وہ اس طرح آسمان صاف، سورج نظر نہیں آتا. جب دن آتے ہوتے ہیں اس کے کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ہوتے ہیں مزے ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں. ٹھنڈک اتنا سخت، ہر وقت ٹھنڈا. کچھ دن گرم ہوگی، باقی کیا ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. یہاں وہ آتے ہیں اس ٹھنڈک میں بنین میں پھرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ٹھنڈا ہے وہاں. موسم کے یہاں سے آپ دیکھو پاکستان، بہار اس میں ہے، اس میں خزان ہے، اس میں کیا ہے وہ موسم سرما ہے، موسم گرما ہے. موسم گرموں کے لیے بھی اپنی جگہ ہے، جہاں جائیں، سرموں کے لیے اپنی جگہ ہے. اب اس قدر نہ شکر کون ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موسم بھی دیا ہے. پھر کس قوم کی بہت بڑی وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وسائل نہیں ہوتے، ذخائر یا وہ پھل نہیں ہوتی، پل نہیں ہوتے، گندم نہیں ہوتا. وہاں ایک ساتھی بات کر رہا تھا کہ لندن میں وہاں
اسٹرابری کیا نام ہے یہ اسٹرابری لیا جس طرح وہ ہے اس طرح اسٹرابری ہے. اسٹرابری وہاں ملتا ہے, باقی وہاں پل دوسری علاقوں سے منگواتے ہیں, وہاں نہیں ہوتا. یہاں آپ کون سا پل چاہتے ہیں؟ بادام یہاں ملتا ہے, سیب یہاں ملتا ہے, آم یہاں سے جاتا ہے, یہ چونسا ہے, یہ فلان ہے, یہ ڈنگا ہے, یہ فلان ہے. 100 قسم کی آم کو یہاں آپ کو ملے گا, پاکستان کے اندر ملے گا. بھنڈی پاکستان کے اندر ملتی ہے, کدو پاکستان کے اندر ملتا ہے, ہر جگہ وافر میں مقدار میں. ٹماٹر کربوغہ میں بھی ملتا ہے, اور پاکستان میں ملتا ہے. کون سی چیزیں پاکستان میں نہیں ملتی آپ مجھے بتائیں؟ صرف ایمان نہیں ملتا. کم ہے, کم لوگوں میں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو یہاں علماء کی کثرت ہے, جس کے لیے سائنسدان بیچارہ تمام دن پریشان ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کیوں یہاں رہ رہے ہیں. اسی کی وجہ سے تمہاری ملک بچت ہے. تم نے اسکول بنائے ہیں, تمہاری اسکول والے یہاں مطمئن نہیں ہے, وہ لندن میں سبق حاصل کرتے ہیں. ایسا یا نہیں؟ امریکہ میں سبق حاصل کرتے ہیں. ہمارے کچھ ساتھی وہاں کوریا گئے ہیں, جنوبی کوریا, اسد اللہ وغیرہ, وہیں گئے ہیں. وہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سبق پڑھتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم اسکولوں کے کیا نظام, مدرسوں کا نظام اسکولوں کے ساتھ کرتے ہیں, تو تمہاری اسکولوں کا نظام یہ ہے. بتاتا ہوں آپ کو, تمہارے اسکولوں کا نظام ہے کہ یہاں سے کیا کرتے ہیں, یہاں سے تمہاری اسکول والے یہاں مطمئن نہیں ہے, اور وہ جاتے ہیں دوسری ممالک میں. تمہارے امتحان اس قدر مزیدار ہوتے ہیں کہ پرچہ اور معائی حل کی حل شدہ پرچہ, یہ دونوں آپ کو فرسٹریٹ ملیں گے. اور کہو کہ چلو اس کو اپنی قلم سے لکھیں, اس کو بھی نہیں لکھ سکے گا. یہ تمہاری معیاری تعلیم ہے. پرچہ بھی دے گا کہ حل کرو, اور پرچے کا جو حل ہے وہ بھی دے دے گا, لیکن اس کے اندر پھر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کیا کریں, اس کو وہ اپنی کیا نقل کرے, اپنے خط میں نقل کرے. یہ اس کا کمالات, تمہارے کمالات ہیں. اس تعلیم کے ساتھ تم کہتے ہو کہ کیا اس بورڈ کے ساتھ کس کو منسلک کرتے ہیں؟ مدارس کو. ہے یا نہیں ایسا؟ آپ اسکول جس میں اسکول والی کالج والی بھی ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حال فرخت ہوتے ہیں. حال ہم تمہارا اتنا ایماندار ماسٹر ہے, پرنسپل ہے, اتنا مزیدار پرنسپل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ روپیہ دے دیں, تمہارا حال میں نے خرید لیا, بس کرو جو کچھ کرو, فی سبیل اللہ کرو. ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ. اب اس کو مدارس کو بھی اس کی منسلک کریں. اب مدارس کے پاس آ جائیں. کون سا مسئلہ ہمارا پاکستانی گیا ہے یا ہندوستان والی بھی تکڑے ہیں کہ اس نے کہا ہوگا کہ میں لندن سے تعلیم حاصل کرتا ہوں. کوئی ہے؟ کوئی گیا ہے دینی تعلیم؟ کوئی ہے کس نے کہا کہ میں امریکہ جاتا ہوں دین تعلیم حاصل کروں گا؟ دینی تعلیم کے لیے امریکہ سے, لندن سے, اور وہ افریقہ سے, تمام دنیا سے پاکستان آتے ہیں یا ہندوستان آتے ہیں؟ بتاؤ کس کا بورڈ اچھا ہے؟ نہیں, دینی مدارس کا اچھا ہے یا تمہاری کیا وہ جو وغیرہ خانی وغیرہ کی تعلیم ہے وہ اچھا ہے؟ بتاؤ مجھے کون سا اچھا ہے. اب یہ فرق آپ سمجھ گیا. اب ایک اور فرق بتاتا ہوں, لیکن یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہماری کوئی قومی ادارے اس کو سمجھ لیں, بات کو خدا کے لیے سمجھ لیں.
اللہ کے لیے سمجھ لیں اس بات کو. سیاستدانوں کے اندر کوئی غیور آدمی ہو وہ اس بات کو سمجھ لے. دوسری بات میں بتاتا ہوں کہ یہاں سے جو تمہارا آدمی جاتا ہے کیا وہ وہاں سے سبق حاصل کرتا ہے. بلاول بٹو گیا کہاں سبق حاصل کر دیا؟ کہاں؟ لندن میں. اب وہ یہ لندن کا سفیر ہے یا پاکستان کا سفیر ہے؟ لندن کا سفیر ہے کیونکہ وہاں پڑھا ہے, اس کے احسانات ہیں اس پر. وہ یہاں آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملک سے کیا بناتا ہوں؟ لندن بناتا ہوں. کہتے نہیں کہتے؟ کوئی بھی ایسا کہتے کہ میں ملک سے پاکستان بناتا ہوں, کیونکہ وہاں وہ پڑھ کر اسی لوگوں کا سفیر بن گیا. امریکہ میں پڑھتا ہے, پڑھے گا, لیکن جب واپس آئے گا تو سفیر آئے گا. ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, جب وہاں سے ٹریننگ سے واپس آتے ہیں تو اس کی سفیر ہوتے ہیں. وہ نہیں وہ جو کوئی ڈاکٹر جاتا ہے کوئی جاتا ہے وہ اس کے سفیر بنتا ہے وہاں اس کا. تو تمہارے اداروں نے گھر گھر کے اندر امریکہ کا, یہود کا, ہنود کا سفیر بنا کے رکھ دیا ہے. مدرسے والوں نے کیا کیا؟ جو افریقہ سے آتا ہے یہاں پڑھتا ہے تو جب وہاں جاتے تو کس کا گیت گاتا ہے؟ ماشاء اللہ پاکستان بڑا اچھا رکھا ہے, بڑا دیندار ملک ہے یہ ہے. تو وہاں گھر گھر کو ہم کیا پہنچانے والے ہیں؟ تمہاری سفیر پہنچانے والے ہیں. تم اس پر پابندی لگاتے ہو, اس لگاتے ہو کہ امریکہ سے خوش نہیں ہے, یورپ سے خوش نہیں ہے. اپنے اداروں کو ٹھیک کرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 5 مدارس جو ٹھیک ہیں تو صرف مدارس رہ گئے کیونکہ اسلامی نہیں ہے, باقی ساری اسلامی. اس کی دینداری کا یہ حال ہے کہ کیا نام تھا اس کا, جو ایک تھا نام کی ضرورت نہیں ہے, کہ ہمارا وزیر داخلہ تھا, اس کو قل هو اللہ احد نہیں آ رہا تھا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے غلط پڑھا, اس نے کہا کہ مجھے غلط لکھا گیا تھا. اتنے مسلمان ہیں بڑے, اور کہتے ہیں کہ اوف ہم کیا ہے نام نہیں. تو وہ سمجھ آئی بات, ہم کیا ہے بڑے مسلمان ہیں. اور وہاں سے آتے ہیں دو ویزے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا سفیر ہوتا ہے, وہاں کبھی ہوتا ہے یہاں کبھی ہوتا ہے. ہاں وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں بادشاہی کرتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں. آپ کی دیکھو آپ جتنے بڑے بڑے افسرات کے ہوتے ہیں وہاں, وہ یہاں نہیں ہوتے رہتے, وہ کہاں ہوتے ہیں پھر وہاں چلے جاتے ہیں. ان کے ہوتے ہیں دراصل. ساکم صاحب کہاں چلے گیا؟ ہمارا جج تھا, کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, اب کہاں بیٹھا ہے. پھر جب ضرورت ہوگی پھر اس کو امریکہ بھیجے گا کہ بس آپ وہاں بیٹھ جاؤ, ہمارا پھر کچھ کام کر لو. یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر, میں کہتا ہوں کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں. ناشکری یاد رکھو, جو خیر ہے اس کو نکال رہے ہیں, جو شر ہے وہ اندر لا رہے ہیں. وہ شر سے قومی تباہ ہو جاتی ہے, خیر سے قومی آباد رہتی ہے. جہاں خیر ہوگا وہاں قوم آباد ہوگی. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اللہ تعالیٰ جل جلالہ قانون مبارک یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچائے گی اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں قرار دے گا. اور تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اتنی اچھے لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب اچھے ہوں گے. میرے والد صاحب عجیب بات کرتے تھے, وہ بڑا سمجھدار بھی تھا, ذہین بہت تھا. وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے بڑے افسر ہوتے ہیں نا, بڑے افسر, یہ زیادہ بری نہیں ہے, اور نیچے بالکل چاقو سے ڈرتے. کہیں گیا تھا اس زمانے میں جب یہ پاکستان ہندوستان ایک تھا, اس وقت تو بڑی عمر کا آدمی تھا, تو وہ دہلی گئے تھے. وہ جہاں سے اس وقت دہلی میں آنا جانا ایک سارا وہ
پاکستان ایک تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ چاقو نکالیں اسے ڈرتے تھے, بھاگتے تھے. اتنے بہادر ہیں وہ. لیکن اس کی کہتے ہیں کہ اس کے افسر زیادہ بری نہیں ہو. اس وقت زمانے کی بات ہے, پتہ نہیں ایک بھی تھا پاکستان ایک. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو نیچی فوج ہے, یہ میجر ہے, یہ کرنل ہے, یہ یہاں تک جو ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, بڑے نیک دل صالح لوگ ہوتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن جب اوپر جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ پتہ نہیں اس کو کیا چسکا لگ جاتا ہے, تو وہ کیا ہو جاتے ہیں, پھر اس کے اندر وہ چیز نہیں رہ جاتی جو ہوتی. اللہ ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں اللہ ہوتے ہیں ضلع بھی اس کے اندر ہے. بہت پتا تعریف ہی کرتے ہیں کہ فلان بہت اچھے تھے. لیکن یہ خان بھی تو ایک آدمی تھا نا پاکستان کا, جنرل تھا پاکستان کا. کون تھا؟ یہ خان. کہ وہاں پاکستان ختم ہو رہا تھا, ادا ہو رہا تھا, اور یہاں شراب میں مبتلا تھا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اتنے اچھے لوگ پاکستان کے اندر ہر طبقے میں ہیں. خواہ وہ حتیٰ کہ واپڈا میں بھی اچھے لوگ ہیں. واپڈا میں بھی اچھے لوگ ہیں. میرے دو تین چار دوست ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, امانت دار ہے. پولیس میں اچھے لوگ ملتے ہیں آپ کو, فوج میں بہت اچھے لوگ ملتے ہیں. وہ تو اس وقت خراب ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا اس کا مل جل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری پوسٹوں میں آ جاتے ہیں. وہاں جب ہوتے ہیں کہاں سرحدوں میں ہوتے ہیں, بڑے مزیدار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ایمان اور کیا ایمان تقوی جہاد, تین چیزیں ہیں. ایمان ہوگا, تقوی ہوگا, جہاد ہوگا. اب مشرف بیچارے نے اس جہاد کو اڑا دیا. ایمان, تنظیم, اتحاد. صرف تنظیم اس لیے ہو کہ آپس میں سب کے کیا کفر اسلام کو متحد کر دے آپس میں, یا کوئی اس کا مطلب ہوگا. وہ نام بھی اڑا دیا. لیکن خیر بہرحال پھر بھی وہ اتنا تو کہتے ہیں کہ ایمان, تنظیم, اتحاد. مسلمانوں کے اندر اتحاد بھی بڑی اچھی بات ہے, تنظیم بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ جہاد تھا دراصل. کیا تھا؟ کیونکہ فوجی کا کام جہاد ہے. یہ تنظیم ہم چلائیں گے, اس کو وہ کام نہیں ہے. یہ کام ہمارے ہوتے ہیں کہ یہ تنظیم بناؤ, دینی تنظیم بناؤ, جماعت بناؤ. فوج کا کام کیا ہے؟ جہاد ہے. لیکن الحمدللہ پھر بھی بڑی غنیمت ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے فوج کے اندر اچھے لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں. اس نے حملہ کر دیا. کس نے؟ انڈیا نے. اس کو گرا دیا. کیا فوج جہازوں کو بھی گرا دیا اور کچھ کو پکڑ لیا. لیکن پھر اس نے چھوڑ بھی دیا. یہ غلطی تو کرتے ہیں, اس سے کچھ باتیں حاصل کر لیتے ہیں, کچھ کام کر لیتے اس سے. کہ ڈرتے ہیں بہت, ڈرتی بہت زیادہ ہے. عجیب لوگ ہیں, پتہ نہیں کون ڈرتا ہے, تو خدا جانتا ہے, کیونکہ ہمیں تو اندر کا پتہ نہیں ہے. لیکن ڈرتے بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے. کیا ہے کمزوری ہے؟ ایمان کی کمزوری. تو کس قدر شکر کا مقام ہے. میں گن لیا کہ ہر چیز موجود ہے پاکستان کے اندر. سیاستدانوں کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں. میں دیکھا تو ایک وقت, کسی وقت میں گپ شپ کی بات ہے, ہماری اپنی ساتھی ہیں چودھری نثار صاحب. چودھری نثار اس وقت وزیر داخلہ تھے. نماز کا وقت ہو گیا تو نماز سے ہم سے پہلے اٹھ گیا. نمازی آدمی تھا. پھر میں نے اس کی جو باتیں سنی تو مجھے باتوں میں اس کی سچائی نظر آئی. تو پھر میں نے اس سے ایک آدمی سے پوچھا, ہمارا دوست تھا, ایمین تھا. ہمارے ادھر میرا دوست تو نہیں تھا, مطلب کہ ہماری وہ عمر میں بھی بڑا ہے, عالم ہے. یعقوب صاحب وہ وہاں کا ہے, دیر کا ہے, ایمین تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ میں نے ایک خط بھیجنا ہے اس کو,
مدارس کے حوالے سے بھیجنا تھا. آپ کو پتہ ہے میں زیادہ وہ مظاہرے مجھے نہیں آتے کہ طریقہ نہیں آتا اور تنگ ہو جاتا ہوں اس سے, ہجوم میں تنگ ہو جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس خط بھیجنا ہے کہ اس کو کہیں کہ بھائی تمہاری حکومت, نواز کی حکومت تھی اس وقت, نواز کی حکومت ہمیشہ ایک آٹے کا دشمن تھا, ایک سود کا بڑا لالچی تھا کہ سود جتنا زیادہ ہو اچھا ہوگا. یہ ہے نہیں. تیسری بات, وہ ہمیشہ مدارس کی پیچھے لگا جاتا ہے, نہ سمجھ آدمی ہے, اور یہ آدمی ایسا نہیں. تو اس وقت اس دور میں پھر آٹا بھی, اس پچھلے دور میں کبھی آٹا نہیں ہوگا, شارٹ نہیں ہوا نہیں ہوا, وہ میں نے کہا تھا. لیکن بڑا ایماندار آدمی تھا یہ کیا چودھری صاحب. اس نے کہا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, ہنس بھی رہا تھا. تو بہرحال اس میں نے مدارس کے بارے میں اس کو خط لکھا. اس وقت ایک بات چلی تھی, رحیل شریف اچھا آدمی تھا. اچھا اس لیے تھا کہ وہ اس کو, ان لوگوں کو تو کبھی کبھی بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, کام احکام جاری کرتے ہیں یہ سیاستدان لوگ. تو بڑا خفا ہو گیا. اس نے کہا کہ تم مدارس کی کیوں اس طرح خلاف بات یہ کرتے ہو. یہ آج کل جرنل نہیں, وہ میں رحیل شریف کی بات کرتا ہوں. تو رحیل شریف ابھی گزرا ہے, وہ میرے خیال زندہ بھی ہے, زندہ ہے نا, اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اس کو. تو وہ اس نے کہا کہ مدارس کیا, مدارس سے تم پوچھتے ہو کہ تمہارا رشتہ دار کیا ہے, تمہاری عورت میں رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہو. بڑا غصہ ہو اس پر, کس نے کہا ہے مجھے بتاؤ. ایسے لوگ بھی اس میں ہے. اس کو میں نے خط لکھا تھا, اس پیغام سے پہلے میں نے خط اس کو لکھا تھا. یہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا, چپ کسی میں نے خط بھیجا تھا. میں نے کہا کہ آپ تو یہ کام کرو گے نہیں کر سکو گے, لیکن کوئی ترتیب بناؤ کہ یہ خیر اپنے ملک سے ختم نہ کرو خدا کے لیے. یہ خیر بات میں نے اس وقت کیا لکھی ہو تو خدا جانتا ہے, میں بھول گیا ہوں. لیکن اتنا میں نے لکھا تھا کہ اس چیز کو کیا کریں, اس کو راستہ روک لیں. تو پھر اس وقت میں نے اس سے پوچھا یعقوب صاحب سے, یہ میں نے تھا مولانا یعقوب صاحب, اس جماعت اسلامی کا ہے, لیکن ہمارے اس کے دادا, اس کے والد میرے دادا کی خلیفہ تھے, دادا جان صاحب مبارک. ہماری اس لیے لوگوں سے رشتہ داری زیادہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کیسی رشتہ داری ہے ہماری. اب اس کی یعقوب صاحب کی دادا جو والد صاحب خود جو اپنا والد تھا, وہ اتنا ہمارے دادا جان کی بہت بڑی خلفاء میں سے تھی, بہت ملزو عباس ہم کو کہتے ہیں, اس کو بیرے بابا کہتے ہیں. عبداللطیف صاحب, مولانا عبداللطیف صاحب بہت عجیب آدمی تھے. اس نے اپنے بیٹوں کے نام صاحب مبارک کی بیٹوں کے نام پہ رکھے سارے, محمد یعقوب فلان فلان. ایک زندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے. تو اس کو میں نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے, یہ پوچھ رہا تھا کس کی مخالف بھی ہے, ابھی کیا کریں گے. اس نے کہا کہ اس پر ابھی تک کوئی وہ کرپشن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ اس پر ثابت نہیں ہوا. پھر ایک کہا, پھر اس کے بعد آخر میں کہا کہ جو مومن کی صفات ہے اس کے اندر یہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سیاستدان بھی اچھے لوگ ہیں, ایک تو میں نے دیکھا شاید اور بھی بہت اچھے ہوں, ایک کو تو میں نے دیکھا تھا. تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ جب سب اداروں میں بھی اچھے لوگ ہیں, پاکستان کے اندر دین بھی ہے, دنیا کی چیزیں بہت ہیں, اس بات کو یہ سمجھ لے اگر ان لوگوں نے شکر کی جس سے وہ چل رہے ہیں تو اس کا ایسا حشر ہوگا کہ کسی قوم کا ایسا حشر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی نعمتوں سے کو نوازا ہے, ایسا نوازا ہے کہ ایسی نعمتوں سے کسی قوم کو نہیں نوازا ہے. موسم کے لحاظ سے, سبزیوں کے لحاظ سے, تیل کے لحاظ سے, جو ذخائر کے لحاظ سے, اور قوموں کے لحاظ سے, لوگوں کے لحاظ سے لوگ بھی اچھی دیے ہیں, ایماندار لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں اس کے اندر. لیکن اگر چند اوپر کے لوگوں نے یہ ظلم کیا تو شاید ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بچائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی زندگی اور اچھا کر دے.
لیکن یہ جو کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا. یاد یہ لکھ لو اپنے ساتھ. تباہ ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی موت مریں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے سارے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے دلوں کو تبدیل کریں. دل کی تبدیلی کیسے آئے گی؟ کہ وہ دل کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے اپنے رب کی طرح متوجہ ہو جائیں. ہماری نیت ہی ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اندر خیرخواہی آ جائے، ہمارے اندر ایمان آ جائے، ایمان اصل. اور ایمان آئے گا تو ساتھ بھی ایمانی صفات بھی آ جائے گا. ایمانی صفات کیا ہے؟ رحم ہے، عدل ہے، شکر ہے، صداقت ہے، سچائی ہے. کیا پاکستان کے اندر سچائی ہے؟ یہ سیاستدانوں کے اندر سچائی ہے؟ آپ نے کتنے سیاستدانوں کی باتیں سنی کہ ایک نے وہ پوری کی؟ جھوٹ بولتے ہیں. سیاست کا مطلب یہ ہو کہ جھوٹ. کیا سیاست تو اسلامی سیاست بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل سیاست کا نام کیا ہے؟ بڑا سیاسی آدمی ہے، میں نے کہ بڑا جھوٹا ہے. یہ حالیہ دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بات بھی سچی نہیں کی، سارے جھوٹ بولتے. جتنی باتیں کی ایک بھی سچی نہیں کی. اب اس کی گن لیں کون سی بات سچی کی ہے وہ مجھے بتاؤ. یہ تقریباً ہر ایک کا حال ہے. اب یہ زرداری وہاں سے بولتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، بلال بٹو پکار رہا ہے، لیکن ساری امریکہ وغیرہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو ہدایت دیا، دفع کر دیں. میں تو کہتا ہوں کوئی اچھا ضلع کی طرح سے جرنیل ہو، لیکن یہ جو بیمان نہ ہو، جو کوئی مرزائی نہ ہو، ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو، اچھا مسلمان ہو، بس چلاتے رہے. روز روز کیا ہر ہمارے ووٹ ہیں، اور ہر روز یہ نوٹ کو کیا کرتے ہیں، یوں ہی کیا پھینک دیتے ہیں، ادھر ادھر خراب کرتے ہیں. ہر وقت یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. بہرحال وہ تو میں نہیں جانتا، میں حکومت کی باتوں کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن جو سامنے آ جاتی ہے اس کے بارے میں بات کہتا ہوں. لیکن الحمدللہ اب بھی بہت خیریت ہے پاکستان کے اندر، بہت خیر ہے. دیکھو اس خیر کو ضائع نہ کرو، نہ شکری نہ کرو. علماء کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کے سوا کسی سے نہ ڈرے، چپلوسی نہ کرے، نہ حکومتوں کی چپلوسی کرے، نہ فوج کی چپلوسی کرے، نہ فوجی بڑوں کی جو کیا اس کو کیا ہوتے چیف وغیرہ ان کی چپلوسی کرے. غیبت نہ کرے. اگر وہ اچھا آدمی اس کو اچھائی بیان کرے، اگر برائی ہو تو اس کو کیا، اگر اس نے برائی اعلان کی ہو تو اعلان کیا کرے، اس کی رد کرے، تردید کرے. مار دے، کیا کرے گا؟ اس نے بھی مرنا ہے، پھر دیکھیں گے وہاں. اگر وہ برا ہے، اگر اس نے کوئی بری بات کی ہے، برا کام کیا ہے تو اعلان کیا کریں، اس کی خلاف کریں. اگر چپ کسی کیا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کو چپ کسی سمجھائے کہ بھئی ایسا نہ کریں. اس طرح کے حکمرانوں کے اندر اگر کوئی وہ غلط بات پوری ٹی وی پر کرتا ہے، پوری قوم کو کرتا ہے، تو غلط بات غلط ہوتی ہے. تم جب وہ اعلانیہ غلط بات کرتے ہیں تو آپ اعلانیہ کرو، تم حق کی کیا کرو، اس کی تردید کرو. ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو سمجھاؤ، چپلوسی مت کرو. علماء کا یہ کام ہے سمجھانا، میٹھی زبان میں سمجھانا، اچھی طرح سمجھانا. جا کر وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے جانے میں کہ تم اس کو وہاں داعی بن کر جاؤ. ایسا نہیں کہ تم وہاں جاؤ وہاں سے شاباش لے کر آؤ. کیا لاؤ؟ شاباش لینے کے لیے جاؤ. شاباش لینے کے لیے مت جاؤ. کیا کس کے لیے جاؤ؟ اس کو دعوت دو. کیا دو؟ اس کو خیر کی دعوت دو، خیر کی طرف اس کو بلاؤ. اور وہ یہ تو آپ تو یہود کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، جہاں بھی مسلم ہو تو داعی کا علماء کا تو کام یہی ہے کہ دعوت دیں گے. لیکن اس میں جو ہمارے پشت میں ہماری ملا دلبری ملا وہ نہ بن جائیں کہ اس کی
کوئی لالچ ہو، اس کی کوئی عزت کی لالچ ہو، کوئی مال کی لالچ ہو، کوئی منصب کی لالچ ہو، یا کوئی شہرت کی لالچ ہو، ان چیزوں میں نہ پڑے. تمہاری ایک ذمہ داری ہے. اب یہاں علماء کی کافی مقدار ہے، کافی لوگ ہیں، دیکھو کتنے لوگ ہیں. عوام کی بھی ایسی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے جو حکومت کے بڑے ہیں ان کو وہ ان باتوں کو مان لے جو جائز ہو، اور ناجائز بات کسی کی نہیں مان لی، چاہے باپ ہو، چاہے دادا ہو، چاہے جرنل ہو، چاہے کرنل ہو، جو بھی ہو، ناجائز بات نہیں مان لی. یہ ہمارے حکم ہے، کیونکہ اصل حاکم ہمارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے خلاف بات ہوگی ہم نہیں مانیں گے. تو عوام اس کی قدردانی کرے، قدر بھی کرے، کیونکہ حکومت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ حفاظت فرماتے ہیں. اب فوج ہے نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان 2 دن میں یہاں آ جائے گا، امریکہ 2 دن میں یہاں آ جائے گا، آئے گا نہیں آئے گا. تو لوگ تو ہماری کام تو کرتے ہیں، اگر کچھ فیس لیتے ہیں تو اس کو کیا تنخواہ دیتے تو ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس کو فارغ کر دیا کہ آپ یہ کام کرو. لیکن اگر وہ اس کو چاہیے اب ان کے حکمرانوں کو کہ تم اس پر مأمور ہے کہ چاہے پولیس والے ہو، چاہے فوج ہو، چاہے تم حکمران ہو، تم کو دیکھو یہ اس قوم کے پسینے سے، تم کو پسینے سے وہ آپ کو آپ کی کفارت کرتا ہے. تمہاری وردیاں تم اسی پسینے سے بنتی ہیں، تمہاری ٹوپیاں اسی پسینے سے بنتی ہیں، تمہاری تنخواہیں اسی پسینے سے بنتی ہیں. سب کچھ اس عوام کی پسینے سے، خون سے بنتا ہے. تو آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اس قوم کی حفاظت کریں، ایمانوں کی بھی، جانوں کی بھی، سرحدوں کی بھی. پولیس جس پر مأمور ہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اس کے سامنے ایک آدمی پڑا ہے، مر رہا ہے، قتل کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے دو تب میں رپورٹ داخل کروں گا. تو یہ انتہائی بے ایمان ہے، خبیث ہے، کیونکہ یہ جس پیسہ بھی اسی پر لے رہا ہے اور پھر اسی پر وہ پیسہ دیتے ہیں کہ وہ کہ میں تمہاری صرف رپورٹ اس لیے داخل کروں گا، کیا کرو وہ پیسے دے دو. پھر اس کو اگر اس کو پتہ بھی چلے کہ واقعی مجرم ہے، پھر اس کو رہا کرتے ہیں، چند روپیہ لیتے ہیں. تو یہ حفاظت چونکہ اس کا جو کام تھا اسی نہیں کیا تو یہ خائن ہے. کیا ہے؟ خائن ہے. اس طرح فوج کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ سرحدوں کی سنبھالے رکھیں، قوم کی حفاظت کریں، کوشش کریں کہ ہماری قوم پر کوئی ہاتھ نہ ڈالیں. کرتی بھی ہوں گی، کیونکہ اب یہ امریکہ بیچارہ کس کی آیا تھا؟ خدا تباہ، خدا سے دو تباہ کا بچ امین خدا تباہ کی چچو کی مل گئی، خدا غائے تباہ کی، جس کے دوست ہے وہ بھی تباہ کرتے. وہ آیا تھا پاکستان کے لیے، یاد رکھو، ہمارے لیے آیا تھا. ان لوگوں بیچاروں نے ادھر ادھر لم جم کر کے کیا کیا اس نے اس کا کباڑا نکال دیا. کچھ کی بات اگر اس کو مانی ہے تو کیا ہے، اس کو بھی میں تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ اس نے کچھ کیا وہ دکا اس نے دیا، دکا نہیں بلکہ کیا وہ مکے مارے ہیں اس کو، لیکن پر چپ کے مارے ہیں. کیا مارے ہیں؟ چپ کے مارے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ روس آیا تھا پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا. پھر امریکہ آیا تھا کس کے لیے؟ کہ پاکستان کے لیے آیا ہے. وہ پہاڑوں کو کیا کرتا تھا، لیکن وہاں پہاڑوں میں انہوں نے پاکستان نے پنسا دیا اس کو. پاکستان سے ہم کہیں نہ کہیں تو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ بہرحال اللہ یہ جہاد کی برکت ہے، یہ اس کا یہ کام ہے، وہ کام بیچارے کر رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اور زیادہ کریں. کیا کریں؟ اپنی بڑوں کو دیکھو، جو اس کو تم بڑا بناتے ہو اس کو دیکھو کہ مرزائی تو نہیں ہے، وہ کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے کہ پاکستان کے بھی مخالف ہو، ملت اسلام کے بھی مخالف ہو. اگر اسلام کا مخالف ہوا تو پھر پاکستان نہیں رہے گا. اور جو اسلام کا وفادار ہو وہ کبھی ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ اس ملت کے اندر کون رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں.
اگر یہ پاکستان نہیں رہا تو مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بکھرے بکھرے ہو جائیں گے، دوسروں کی حکومت آ جائے گی، کفار کی حکومت آ جائے گی، پھر نہ ہم اسی طرح خود بھی پڑھ سکیں گے جس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح بیانات کر سکیں گے. ہم کتنی کلی بیان کرتے ہیں، دیکھو کتنی سب کو صاف صاف بات کرتے ہیں. اس طرح نہیں کر سکیں گے. پھر آپ کو اتنی آزادی پاکستان، جتنی پاکستان میں آزادی ہے کسی پر نہیں ہے. آپ کو سعودی عرب جائیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی اچھی حکومت ہے، لوگ کہتے ہیں، وہاں آپ کو خطبہ ملے گا، اس خطبے سے اگر تم نے 2-4 حرف ادھر ادھر گئے جو اس کی مناسب نہ ہو تو اس کو کہہ دے کہ تشریف لاؤ جیل پہ. ایسا ہے نہیں. اس نعمت کا شکر کرو. جہاں خرابیوں کی ذکر کرو، خرابیاں کیونکہ خرابیوں کی حوصلہ افزائی کرو گی تو خرابیاں زیادہ ہو جائیں گی. خرابیوں کہو کہ خرابی مت کرو. اگر خیر کے کام کرے خیر کی داد دو. کیا دو؟ تو اس میں پاکستان خیرات کا کیا ہے، بہت زیادہ، اس میں بہت زیادہ خیرات ہے. خدا کرے کہ یہ جو اس کے اوپر آ جاتے ہیں اس کے اندر تھوڑا ایمان اور زیادہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ایمان اور زیادہ ہو جائے. اگر نہیں ہے تو اس میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، تعلق نصیب فرما دے. ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے اور اس ذمہ داری کو کوشش کریں کہ ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کی ایمان بھی محفوظ رہے، اسلام بھی محفوظ رہے، جو ہمارے عقائد ہیں وہ بھی محفوظ، عقیدہ، نموز، رسالت، ساری محفوظ رہے. ہم تو ہر پیغمبر کی نموز کا خیال رکھتے ہیں. کوئی عیسیٰ اسلام کے خلاف بات کرے گا ہم اسی طرح اٹھ جائیں گے جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز کیا اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ بے ایمان ہیں، کسی کو مانتے نہیں. یہ نہیں وہ امریکہ وغیرہ. میں نے ایک بار کہہ دیا، امریکہ ایک یہاں عیسائی آیا تھا، آپ کو پتہ ہے خانقاہ ہے، خانقاہ میں تو آتے رہتے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں سے خیر نکل جاتے ہیں. جو بھی گیا ہے وہ الحمدللہ اس نے اپنی ایک دامن میں اپنی ایک خیر لیا ہے. کبھی سخت بات بھی سنی ہے. تو یہاں ایک عیسائی آ گیا. آپ کا آج میں ٹائم زیادہ لیا لیکن یہ بات بڑی اہم تھی. تو ہمارے دوستوں نے لایا تھا، وہ کوئی یہاں کوئی بڑا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ کیا تھا، لیکن کوئی کسی ادارے کا بڑا تھا. فوجی ادارہ نہیں تھا، کوئی اور ادارہ تھا. کیونکہ آپ اس کا ادارے کا نام لیتے ہیں، عجیب بات ہے کہ لوگ فوراً فوج کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. خدا کے بند ادارہ تو یہ مدرسہ خود بھی ادارہ ہے. میں جو کہتا ہوں میں عام بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ کیا کیا ہوتی ہے چیزیں. اس کو کہتے ہیں جو جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگ کیا وہ کام کرتے ہیں، وہ ادارہ ہے. تو کسی ادارے میں کام کر رہا تھا، رفاہی ادارہ ہو کوئی ہو مجھے پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمارے کربوغہ شریف والے کے لوگوں نے لایا تھا. تو باتوں میں بات آ گئی. دوسری پڑے اللہ باتوں میں بات آ گئی. تو موقع مال کے مطابق اس کو کہہ دیا گیا کہ عیسائی بڑی بے وفا ہے، انتہائی بے وفا ہے. وہی چھوٹ لیا کہ ہم تمہارے بڑے وفادار لوگ ہیں. میں کہ سخت بے وفا ہے. پکا کرنا چاہتا اس کو. کیوں؟ اس نے کہا کیسی بے وفا ہے؟ نے کہا کہ آپ بے وفائی مان لو گے، پھر بے وفا بھی نہیں بغیرت بھی ہے. میں نے بھی پھر کہہ دیا اور زیادہ خفا نہیں. اس کو سمجھتا کہ کوئی بات کر رہا ہے مجھے، کیونکہ پہلے جو میں نے اس ساتھ بات ہی کی تھی اس نے اندازہ لگایا تھا کہ کہیں سے اس نے ہمیں لینا ہے. تو اس نے کہا اب مجھ سے آپ بتائیں کیسا کر رہے ہو. لیکن میں آپ کے بارے نہیں کہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے تمہاری عیسائیوں میں وہ بڑی بغیرت ہے، جس طرح ہمارے مسلمانوں میں جس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اسلام کا مخالف ہے، جس کا جو بات مجھے کر رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اور پھر بھی اس کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ پکا بغیرت ہے. تمہارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے لیکن تمہارے عیسائیوں کے اندر بھی ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں کہا کہ اب میں بتاتا ہوں. جب آپ سمجھ گئے بات کو
تو اس کو میں نے بتایا کہ یہود یہ نبی کریم صلی اللہ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگاتے ہیں کہ اعوذ باللہ اس نے غلط کام کیا تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوا ہے وہ حلال سے نہیں ہے، اس سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے۔ اب وہ پریشان بھی ہو گیا کہ واقعی تو بہت بڑی گالی ہے۔ میں کہ مریم علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں، ہم علیہ السلام کہتے ہیں یا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات کہتے ہیں، دونوں اچھی بات ہے، جس پر سلام ہو پھر بھی اچھی بات ہے کیا ہے، اور یہ رضی اللہ سے راضی ہو گیا، یہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور تمام یہود کا تقریباً یہی عقیدہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اعوذ باللہ یہ حلال کا بیٹا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ پاس جو اس نے جو کرتب دکھائے، کہ کرتب کہتے ہیں اس کو، وہ جادو تھا۔ یہ بات اس وقت تک رہی پوری شد و مت کے ساتھ، پوری زور کے ساتھ، جب تک دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ پاکیزہ عورت تھی، نیک خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اس کے پاس اس کو جو پیدائش ہو گئی وہ جبریل علیہ السلام کی پونک سی ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ یا اللہ تعالیٰ جل طرف سے کن کی علاج ہو گیا، جیسے اللہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، لیکن وہ نیک خاتون تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ کا نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ کیا تھے؟ پیغمبر تھے۔ اور اس نے جو کچھ دکھایا، پرندوں کو بنایا، اڑایا، مردوں کو زندہ کر دیا، ابرسیوں کو ٹھیک کیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معجزات عطا کی گئے تھے، یہ جادو نہیں تھا۔ اب بھی مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے، کسی مسلمان سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں سنو گے۔ آپ 1000 بار توہین آپ نے لوگوں نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایک مسلمان بتاؤ کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی پھر توہین کی ہو آپ کی اس کی بدلے میں، وہ کہتے ہو پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہود اب بھی تو یہی عقیدہ ہے، پوچھو اس سے۔ تو میں اب آؤں گا کہ بے وفائی پر آؤں گا، بغیرتی پر آؤں گا۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی بڑی اس کی شہدائی ہے، عاشق ہے، ہمارا پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہے وہ ہے۔ وہ تمہاری پیغمبر کو بھی گالی دیتا ہے، اس کی والدہ کو بھی گالی دیتا ہے، اس کو مانتی بھی نہیں ہے، اس کو تم نے اپنی گود میں بٹھایا ہے۔ اور مسلمان جو تمہاری پیغمبر کی بھی کیا کرتے ہیں؟ ادب کرتے ہیں، تمہاری پیغمبر کی والدہ کی بھی ادب کرتے ہیں، اس کو تم کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف تم نے استینی چڑھائی ہیں، اور اس پیغمبر کے تم خلاف کرتے ہو۔ بغیرت ہو یا نہیں ہو، سچ بولو۔ اتنا خاموش ہو گیا نا خدا، وہاں جو بیٹھے تھے پھر وہ جب چلا گیا تو یہ پیغام سے ضرور بھیجا، اس نے کہا کہ سب کی باتیں جو کی تھی واقعی ہم اس طرح ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اسی پر آ جائے تو ایک اتنا خیر تو لے گیا جولی میں کہ اس کو ذہن تو کھل گیا۔ یہ بیچارے
اس کو سمجھ نہیں آتی. عوام لوگ ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ عوام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے خود افسروں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بیچارے کبھی کبھی پھسل جاتے ہیں. ہم سمجھاتے تو ہیں نہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں. اگر اس کو سمجھایا جائے، میں نے دیکھا ہے ان افسروں کے اندر، بڑے افسروں کے اندر، اس میں اچھے لوگ ہیں، اس کو ہدایت کو، نصیحت کو قبول کرتے ہیں. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم نصیحت نہیں کرتے اس کو، ہم اس کو تان دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ تان دیتے ہیں، بغور دیتے ہیں. تو یہی بات میں آپ کے سامنے کرنی ہے. آپ علماء ہیں، روزانہ الحمدللہ تعلیم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی اصلاح مرتے دم تک کریں، اور کوشش کریں کہ دوسروں کو جو آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.